آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چے گویرا کون تھا۔ چے گویرا کو دنیا بھر کے نوجوان انقلاب کی علامت مانتے ہیں۔ 14 جون 1928 کو ارجنٹائنا کے علاقے روزورو میں گویرا گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کے والدین نے اسے ارنیسٹو گویرا کا نام دیا۔ وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ارنیسٹو کو بچپن سے ہی استھما کی بیماری تھی تو اس کے والدین نے اسے اسکول کی بجائے گھر میں ہی پڑھایا۔ چے گویرا رگبی اور فٹ بال کے اچھے کھلاڑی تھے۔ وہ روزانہ کافی گھنٹے سائیکل بھی چلایا کرتے تھے اور شطرنج کھیلنا ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے لیکن وہ اپنے زیادہ تر وقت لائبریری میں گزارتے تھے۔ وہ جدید کمیونزم کے بانی کارل مارکس کی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ جلد ہی کمیونزم نے ان کے دل و دماغ پہ غلبہ پا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا 2 واضح نظاموں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ، انگلینڈ اور فرانس تھے جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے اور دوسری طرف کمیونزم یعنی غریبوں کی حمایت کا دعویدار نظام تھا۔ رشیا اور چائنا کمیونزم کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت کم ترقی یافتہ ممالک کے نوجوان کمیونزم نظام کو کافی پسند کرتے تھے۔ چے گویرا نے چھوٹی عمر میں ہی سائیکل اور موٹر سائیکل پہ ارجنٹائنا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا تھا۔ اس دوران وہ ہمسایہ ملک چلی بھی گھومنے جایا کرتے تھے۔ وہ گوئتمالا بھی گئے جہاں کمیونسٹ مظاہروں میں حصہ لیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے غریبوں کی حالت دیکھی تو سرمایہ داروں سے ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گویرا چھوٹی عمر میں ہی انقلابی گروپس میں شامل ہو گئے تھے لیکن ان کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے کیوبا کے رہنما فیدل کاسٹرو سے ملاقات کی اور پہلی ہی ملاقات میں وہ دونوں ایک دوسرے کے فین بن گئے۔ فیدل کاسٹرو نے چے گویرا کو اپنا بہترین دوست مان لیا اور اسے چے کا نام دیا۔ کاسٹرو کیوبا میں انقلاب لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے اس کو چے گویرا سے بہتر انسان مل ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوبا کی حکومت سے بچنے کے لیے چے اور کاسٹرو نے میکسیکو میں پناہ لی لیکن میکسیکو کی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تھوڑے ٹائم بعد جب کاسٹرو کو جیل سے رہا کیا جانے لگا تو اس نے چے کے بغیر جیل سے باہر جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ چے گویرا کی خواہش تھی کہ کاسٹرو رہا ہو کر کمیونزم کی مہم چلائے لیکن کاسٹرو کے جواب تھا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد میکسیکو نے دونوں کو ایک ساتھ رہا کر دیا۔ واقعہ کے بعد دونوں نوجوانوں کی دوستی اور گہری ہو گئی اور اس طرح وہ دونوں میکسیکو سے واپس کیوبا چلے گئے۔ انہوں نے انقلابیوں کا ایک لشکر بنایا اور اسے جنگی بنیادوں پہ تربیت بھی دے ڈالی۔ 1958 میں کاسٹرو اور چے گویرا کی قیادت میں ہزاروں جنگجوؤں نے کیوبا کے اہم شہروں پر قبضہ شروع کر دیا۔ 31 دسمبر 1958 کو چے گویرا کی قیادت میں باغیوں نے کیوبا کے ایک اہم شہر سینتا کلورا پہ قبضہ کر لیا۔ کیوبا کے صدر بتیستا بھی مشکل سے جان چھڑوا کر ایک جہاز میں کیوبا سے فرار ہوئے۔ یوں کیوبا پہ کمیونزم کا پرچم لہرانے لگا۔ کیوبا کا انقلاب اپنے دور کا بہت بڑا انقلاب تھا۔ کیوبا جیسا ملک جو امریکہ کے بہت قریب تھا، وہاں پہ کمیونزم کے کنٹرول نے سارے مغربی ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد فیدل کاسٹرو اور چے کی دوستی میں پہلی دراڑ آئی۔ کاسٹرو انقلاب کا کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا اس لیے اس نے چے کو دارالحکومت میں داخلے سے منع کر دیا اور خود فاتح کی حیثیت سے سب سے پہلے دارالحکومت میں داخل ہو گیا۔ کاسٹرو نے کیوبا کی حکومت بھی خود سنبھال لی لیکن وہ چے کو اس کی وفاداری کا انعام دینا نہیں بھولا۔ انقلاب کے بعد چے گویرا کو خزانہ اور انڈسٹری کا چارج دے دیا۔ اب چے گویرا ایک اہم سرکاری عہدیدار اور ایک لیڈر تھا۔